صدیوں پرانی بات ہے۔ کسی ملک میں شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نامی ایک سادہ محنتی شخص اپنی بیوی حاجرہ اور 4 بچوں کے ساتھ سادگی بھری زندگی گزار رہا تھا۔ سلیم کا واحد ذریعہ معاش کھیتوں میں محنت کرنا تھا۔ وہ دن بھر کام کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر آتا اور بیٹے عمران کی مسکراہٹ دیکھ کر ساری تھکن بھول جاتا۔ بیٹیاں آمنہ، زینب اور فائزہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر ماں باپ کی ایک محبت بھری نظر کو ترستی رہتی۔ ماں حاجرہ بھی عمران سے حد سے زیادہ محبت کرتی، اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنے فرض سے بڑھ کر سمجھتی، اور یوں گھر میں بیٹے کو مرکزیت ملتی گئی اور بیٹیاں پس منظر میں دھکیل دی گئیں۔ وقت گزرتا رہا، سال بیتتے گئے۔ عمران 23 برس کا ہو گیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا ماں باپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے گھر بسانے کا وقت۔ گاؤں میں خوشی کی فضا تھی۔ سلیم اور حاجرہ دل میں دعائیں لیے بیٹھے تھے کہ بیٹے کی شادی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ بیٹیاں بھی بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھیں، مگر ان کے دلوں میں اداسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہنستی تھیں مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی۔ عمران کی دلہن نادیہ ایک خوبصورت اور شہری لڑکی تھی جو تھوڑے ہی دن میں اپنے مزاج سے سب پر اثر انداز ہونے لگی۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور شوہر سے بھی چاہتی تھی کہ وہ صرف اس کی سنے۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ نادیہ نے جلد ہی بیٹیوں کے کاموں پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ کبھی کھانے میں نقص، کبھی صفائی میں کمی، ہر چیز پر تنقید۔ سلیم اور حاجرہ جو بہو کے آنے سے خوش تھے، اب بیٹیوں پر مزید ناراض ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید لڑکیاں ہی بہو کو ناپسند کرتی ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب نادیہ نے عمران سے کہا، مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا، تو ہم علیحدہ رہیں یا میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ سلیم نے بیٹے کی خوشی کی خاطر اپنے ہی گھر کا ایک حصہ عمران کو دے دیا۔ بیٹیاں حیرت زدہ رہ گئیں، ان کے لیے تو کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ کچھ ہی مہینے بعد نادیہ نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر عمران کو شہر لے جانے پر اصرار کیا۔ عمران بھی ماں باپ کی محبت بھول کر بیوی کے ساتھ چلا گیا، اور یوں وہ ماں باپ جو برسوں سے بیٹے کو بڑھاپے کا سہارا سمجھتے رہے، اکیلا رہ گئے۔ بیٹیاں وہی تھیں جنہوں نے کبھی شکایت نہ کی، وہی ماں باپ کی خدمت میں لگ گئیں۔ آمنہ نے دوائیوں کا خیال رکھا، زینب نے کھانا بنایا اور فائزہ نے کھیت سنبھال لیے۔ سلیم کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ وہ ہر روز عمران کی راہ تکنے لگا، مگر مہینے گزر گئے، پھر سال، عمران کبھی واپس نہ آیا۔ ایک دن سلیم بیمار پڑ گیا اور بستر سے نہ اٹھ سکا۔ تب اس نے بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میری بچیوں، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے جذبات کو نظر انداز کیا، بیٹے کی محبت میں اندھا ہو گیا، مگر آج تم ہی میری اصل دولت ہو۔ حاجرہ بھی شرمندہ تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر وقت پلٹ سکتا تو ہم اپنی ہر بیٹی کو شہزادی بنا کر رکھتے۔ بیٹیوں نے صرف مسکرا کر کہا، ہم اب کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی امی ابو، ہمیں صرف اب کی دعائیں چاہیے۔ وقت گزرتا گیا مگر عمران نہ آیا۔ ایک دن سلیم کی آنکھ بند ہوئی، ہاتھ میں بیٹیوں کا ہاتھ تھا۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جو والدین بیٹی اور بیٹے میں فرق کرتے ہیں وہ اکثر پچھتاتے ہیں۔ اولادہ ایک جیسی محبت اور توجہ کی حقدار ہوتی ہے۔